رأسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی اور بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ کا استقبال ہے. ہم علم، نالج، آگہی، بیداری، اس کے کئی پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اس مجلس میں. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کی اصل روح کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں اور سطحی باتوں کو سمجھتے ہیں اور سطحی باتوں کے ارد گرد اگر گھومتے ہیں اور اگر سطحی طور پر ہی سوچتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں. اور چھوٹی موٹی برائیاں نہیں بلکہ بدعتیں، گناہ، ایسے جنم لینے والی چیزیں کیا ہیں. دین کی سطح ہی باتوں کو سوچنا اور اپنانا، اس سے بدعت جنم لیتی ہے. اور اس کے تہ تک جانا، اس کی روح کو سمجھنا، یہ بہت اہم ہے. اور روح کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روح کو سمجھنے کے لیے بہت دانشور، بہت عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر ہم میں اگر ہٹ درمی ہے کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اور اس کے لیے ہم دین کا مطالعہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، لاجیکل، ریزنیبل، ریشنل اور سائنٹیفک بات ہم سننے کو تیار بھی نہیں ہیں، اور اپنے جو مفروضات ہیں، اپنی جو باتیں ہیں اسی کو لے کے چلے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا. دین کی روح تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سلسلے میں پہلی ایک مثال دوں گا. جیسے ایک نشان ہے وہ چاند تارا. پتہ نہیں کس بنا پر ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو بہت بھاتا ہے. اور چاند تارا جیسے ہم نے کوئی ایک مقدس نشان بنا کے اس کو رکھ دیا ہے، جبکہ اسے کوئی حیثیت نہیں چاند تارے کی. اس لیے بھی حیثیت نہیں ہے کہ یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے اور یہ سیارے اور یہ سیارچے اور یہ سورج، یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. ہزاروں اور لاکھوں قسم کی جیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، انسانوں کے علاوہ. جاندار ہیں، چرند پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، اور نہ جانے ہوا میں دکھنے والے نہ دکھنے والے لاکھوں کروڑوں جرمز، یہ سارے جیسی چیزیں پیدا کی ہیں. ویسے ہی یہ چاند، تارا، سورج، یہ سب ہیں. یہ ہمارے لیے مقدس کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیوں کر ہم اس کے پرچم لہرا سکتے ہیں؟ ان کے جھنڈوں کو لہرا کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کیسے مقدس ہوں گے؟ کیوں جان سے عزیز ہوں گے؟ تو یہ چاند، تارا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے. دوسری ہم مثال دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ تلوار یا شمشیر یا خنجر، یہ نشان بھی ہمارے پرچموں پر، ہمارے جھنڈوں پر ہم کو لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کیا ہیں سب؟ یہ تلوار، یہ شمشیر یا یہ خنجر جو ہیں، ان کی اسلامی حیثیت کچھ نہیں ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا نہیں ہے. وہ آخری کلام لے کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی تبدیلی، نقطے کی تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم کہیں گے اس زمانے میں وہ شمشیر، وہ تلوار کوئی بڑی چیزیں تھی، مقدس چیزیں تھی، تو آپ جو بوم، ایٹم بوم، نیوٹرون بوم اس سے زیادہ مؤثر ہے، تو کیا ہم اس کی نشانی بنائیں گے؟ اب کیا ہم اس کی نشانیاں بنائیں گے؟ اب کیا اب وہ ہمارے لیے کوئی مقدس چیزیں بن جائیں گی؟ جی نہیں. تو یہ تلوار اور شمشیر اور خنجر جو ہیں وہ بھی کسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی مقدس چیزیں نہیں ہیں. ان کو ہمارے جھنڈوں پر لہرا لہرا کر ہم اپنی انا کی تسکین خالی کر لیتے ہیں، کہیں دو چار فسادات کر لیتے ہیں. کیا ہم نے ہماری بستی پر، ہمارے گھر کے اوپر لگا دیا، چوراہے پہ لگا دیا، اب دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ ہمارا خنجر جو ہے والا نشان، یہ تلوار والا نشان کا یہ پرچم اگر کوئی نکالے گا تو زندہ نہیں رہے گا. مطلب اس کے ذریعے سے ہم نے
فسادات کو پیدا کرنے میں بھی, کسی فساد کو پیدا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, چاہے بستیاں کے بستیاں اجڑ جائیں ان حماقت کی وجہ سے, لیکن اس میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ شمشیر, یہ خنجر, یہ تلوار, یہ بھی جو ہے وہ کسی لحاظ سے کوئی مقدس چیز یا مقدس نشانیاں نہیں ہیں. دوسروں کو چیلنج کرنے کے لیے, دوسروں کو اکسانے کے لیے, بہکانے کے لیے, بھڑکانے کے لیے یہ نشان کام آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر فساد کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کام آ سکتے. ہر مسلمان کا جو بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے وہ علم کا ہتھیار ہے. علم جو ہے وہ ایک بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے. مسلمانوں کا بڑا ہتھیار جو ہو سکتا ہے وہ نالج کا ہتھیار ہو سکتا ہے, معلومات کا ہتھیار ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہو سکتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. کوئی خنجر, کوئی شمشیر, کوئی تلوار, کوئی چاند اور تارا, یہ جو نشانیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جس چیز کی حیثیت ہے وہ تقویٰ, جو پیمانہ ہے وہ تقویٰ. کون بڑا اور کون چھوٹا, اس کے لیے نہ اس کے محل اس کا کوئی پیمانہ ہے, نہ سواریاں گاڑیاں, نہ اس کی زمینیں جائیدادیں, نہ سونا, نہ ہیرے جواہرات. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر مقرر کیا ہے انسان کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا, وہ پیمانہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. تقویٰ سے بڑا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کا اعلان کیا ہے, کس قدر انعامات کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے اللہ فرقان عطا کرے گا. فرقان یعنی کیا؟ ایک کرائٹیرین, ایک تمیز, ایک کسوٹی اچھائی اور برائی کی. جس کے پاس تقویٰ ہے اس کو یہ فرقان ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ اسے علم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 125 میں کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ اسے خصوصی مدد عطا فرمائے. خصوصی مدد یعنی غیب سے مدد, اللہ کی طرف سے مدد, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو تقویٰ یعنی کیا کہ سارے جہاں میں سب جگہوں پر برائیوں کا ایک بھنڈار ہے, بازار لگا ہوا ہے, اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بچا کر لے کے جانا اور کامیابی کے ساتھ نکل جانا. کہ اپنے کانٹوں کا جال ہے, پیر بھی اپنے لہو لہان نہ ہو اور اپنا جبہ بھی نہ پھٹے, اس طرح نکل جانا, تو اس کا نام ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35 میں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. اس کو کوئی ڈر بھی نہیں اور خوف بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, خوف کا شکار ہیں, ڈاکٹر بلائے جا رہے ہیں, انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, خوف کا شکار ہے. نہیں پتہ نہیں, دل بہت دور دھڑکتا ہے, ایک خوف طاری ہوتا ہے, بجلی چمکتی ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے, ذرا سے بارش زور سے ہوتی ہے تو مایوسی چھا جاتی ہے, تھوڑا ایسا کوئی حادثہ کہیں سنے تو جو ہے وہ سر جھکا کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے خوف اور ڈر اس بنا پر ہیں کہ اس شخص کے پاس تقویٰ نہیں ہے. اس لیے وہ سارے ڈر اور خوف جو ہیں اپنے سر کے اوپر, اپنے اعصاب کے اوپر لادے پھر رہا ہے. وہ سارے ڈر و خوف مکمل طور پر نکالنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں, جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے لیے. تو یہ دل بڑا, ذہن بڑا, اس کے لیے تقویٰ جو ہے وہ ہی ہتھیار ہے. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کس نعمت سے نوازیں گے؟ اس نعمت کا نام یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 میں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا وہی کامیاب ہے. تو کامیابی کے لیے کسوٹی, کامیابی کے لیے نشانی صرف تقویٰ ہے. تو تقویٰ جیسی چیز ہمارے پاس اگر ہے تو ہم کو یہ شمشیر, ہم کو یہ خنجر, ہم کو یہ تلوار, ہم کو یہ چاند اور تارے
ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس ضمن میں ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک. لنحس في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ دین کی اصل روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے اپنے طور پر کچھ مفروضات بنا لیے ہیں. چاند تارے کو اہمیت دے رہے ہیں, تلوار کو اہمیت دے رہے ہیں, شمشیر کو اہمیت دے رہے ہیں, اور ایک سب سے اہم چیز اس کا نام ہے تقویٰ, اس کو بھولے ہوئے ہیں. ہر مسلمان کا جو بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے وہ علم کا ہتھیار ہے. علم جو ہے وہ ایک بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے. مسلمانوں کا بڑا ہتھیار جو ہو سکتا ہے وہ نالج کا ہتھیار ہو سکتا ہے, معلومات کا ہتھیار ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہو سکتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. کوئی خنجر, کوئی شمشیر, کوئی تلوار, کوئی چاند اور تارا, یہ جو نشانیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جس چیز کی حیثیت ہے وہ تقویٰ, جو پیمانہ ہے وہ تقویٰ. کون بڑا اور کون چھوٹا, اس کے لیے نہ اس کے محل اس کا کوئی پیمانہ ہے, نہ سواریاں گاڑیاں, نہ اس کی زمینیں جائیدادیں, نہ سونا نہ ہیرے جواہرات. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر مقرر کیا ہے انسان کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا, وہ پیمانہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. تقویٰ سے بڑا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کا اعلان کیا ہے, کس قدر انعامات کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے اللہ فرقان عطا کرے گا. فرقان یعنی کیا؟ ایک کرائٹیرین, ایک تمیز, ایک کسوٹی اچھائی اور برائی کی. جس کے پاس تقویٰ ہے اس کو یہ فرقان ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ اسے علم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 125 میں کہ جس کے پاس تقویٰ ہے اللہ اسے خصوصی مدد عطا فرمائے. خصوصی مدد یعنی غیب سے مدد, اللہ کی طرف سے مدد. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک اور نشانی جس کو ہم بلا وجہ کی اہمیت دے جا رہے ہیں, شمشیر اور چاند تارے کی جیسی ہی, اور اس کا نام ہے 786 کا عدد 786. اس کو ہم اہمیت دیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ 786 یہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے جو ابجد ہیں اس کا مجموعہ 786. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ اس کا ابجد کا مطلب کیا ہے؟ 786 اس سے بن گیا, تو 786 کہاں سے ہو گیا مقدس عدد؟ کس طریقے سے ہو گیا مقدس؟ کس بنا پر ہو گیا؟ یہ کہنے والے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھتے, اور سمجھنا ضروری ہے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے, 113 سوروں کے آغاز میں آئی ہے. یہ واضح طور پر نشانی ہے, واضح طور پر ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کریں. 786 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اس روئے زمین کی سب سے عظیم ترین کتاب کی یہی آیت ہے, اور یہ اس دنیا کی, اس کائنات کی سب سے طاقتور دعا بھی ہے. سمجھیے اس بات کو. اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ طاقتور دعا ہے, کہ یہ آغاز میں آئی ہے, اور یہ کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے. ہم کوئی بھی کام جب شروع کر دیتے ہیں, ہم کوئی بھی کام جب شروع کر دیتے ہیں اور اس کے شروع میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے ہیں, اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے سے پہلے ہم 1000 بار سوچیں گے کہ کیا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ نیک کام ہے یا نہیں. کوئی بھی شخص برے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم
یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کوئی بھی برا کام ہم کر ہی نہیں سکتے اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم شروع کریں. دوسری بات یہ ہم ایک پکے عقیدے کے ساتھ میں کر رہے ہیں کہ یہ کام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً نیک ہے, اچھا کام ہے, یہ پورا ہوگا. یہ ذات اللہ کی ہے جو پورا کر کے دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں کوئی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوگا, ہم شروع تو کرنے جا رہے ہیں, ادھورا ہوا تو, درمیان میں چھوڑنا پڑا تو, کسی نے مدد نہیں کی تو. یہ سارے وسوسے جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ ہم اللہ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے, نہایت رحم والا. اگر مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ جو ہے ان کو حل کرے گا. ان میں کوئی اڑچنیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا. اس میں اگر کسی قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں تو اللہ جو ہے ان رکاوٹوں کو دور کرے گا. اور بالفرض اگر وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں نہیں تھا, ہمارے لیے بہتر نہیں تھا, اس لیے وہ پورا نہیں ہوا ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس لیے وہ کام جو ہے اس کے کرنے میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا آلٹرنیٹو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 786 اگر ہم بولیں گے اس کے ابجد ہیں تو کل یہ رواج بھی قائم ہو جائے گا کہ یار یہ پوری رکعت میں ہم کو کون سی سورہ پڑھنے کی. فار ایگزامپل تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کی ہے, اس کے بعد میں رکوع میں اور اس میں جو ہم کو دعائیں پڑھنے کی, یہ ساری دعائیں ہم جمع کریں گے, اس کے ابجد جمع کریں گے اور پھر دیکھیں گے اگر ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور جتنی مکمل دعائیں ہیں اس کے ٹوٹل فرض کیجئے کہ 13,882 ہوتے ہیں. فرض کیجئے دوسری رکعت میں ہم پڑھنے والے ہیں سورہ ناس, فرض کیجئے تو اس کے جو ہیں وہ 14,204 ہو رہے ہیں. ایسے اگر ہم ٹوٹل کریں گے پھر بولیں گے بھی نماز پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو پورا تو ٹوٹل مارے ہم نے 13,882 یہاں پر 14,200 جو بولے ہیں وہ خالی عدد بولتے جاؤ, نمازیں پوری ہو جائیں گی. 4 رکعت پڑھنے کی, چاروں کو خالی عدد 13,882 ایک رکعت ہو گئی, دوسری رکعت میں 14,292, تیسری رکعت میں 16 لاکھ جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ, 4 رکعت ہو گئی. سلام پھیر لیے, سلام کی بھی ابجد السلام رحمۃ اللہ اس کے ابجد گن لو بھئی کتنے ہیں تو بھئی 1120 نماز پوری ہو گئی. کیا ایسے ممکن ہے؟ 786 اگر یہ شارٹ کٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو کل نمازوں کے لیے بھی ایسے شارٹ کٹ رائج ہو جائیں گے. بیٹھے بیٹھے خالی عدد بول دیے, نماز ادا ہو گئی. تو کیا ممکن ہے؟ یہ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایسی اللاجیکل باتیں, غیر منطقی باتیں جب ہم سوچتے ہیں تو اس قسم جو بدعات ہیں وہ ہمارے سماج میں رائج ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طاقتور دعا ہے جو ہم کو ایک حوصلہ بخشتی ہے. آپ صرف بسم اللہ پہ لکھ دیجئے تو کام نہیں بنتا ہے. اسٹوڈنٹس سے میں کہنا چاہوں گا, طلباء سے, اپنی اسٹڈی شروع کر رہے ہیں, پڑھائی شروع کر رہے ہیں, لکھنے کو شروع کر رہے ہیں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھ دیجئے تو اس سے ایک ہمت آتی ہے, طاقت آتی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی یادداشت, آپ کے حافظے پر بھی ایک پازیٹو اثر رہے گا. کوئی ایفس اینڈ بٹس نہیں, کوئی وسوسے نہیں, کوئی اٹکلیں نہیں کہ کیا ہوگا, یاد ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے, جو پڑھائی شروع کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کی ہے, اس دعا کے ساتھ شروع کیا, اللہ سے مدد مانگی, اللہ پہ بھروسہ ہے, اس کے ساتھ آپ نے شروع کی ہے, اس کی رحمان ہونے, اس کے رحیم ہونے کا پورا اعتقاد ہے آپ کو, پورا اعتماد ہے آپ کو, اور اس کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو منزل مل جائے گی. نہیں کہہ رہا تھا
چاند تارے اور جو شمشیر اور خنجر، اس سے زیادہ رائج بدقسمتی سے یہ عدد 786 786 سارے دکانوں پہ نظر آتے ہیں، کئی جگہوں پر لیٹر ہیڈ پہ لوگ چھاپ دیتے ہیں، چوراہوں پہ لکھے جاتے ہیں، کوئی تحریر لکھنے سے پہلے کچھ ایڈیٹر لوگ اداریے کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ 786 لکھنے کے بجائے آپ اپنے اداریے کے اوپر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیونکہ ان کا یقین نہیں، عقیدہ نہیں ہے کہ کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے مفروضات جو ہیں عادات کے، اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی قسم کے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رائج ہو گئی اور پھر ایسی رائج ہوتی گئی کہ بدقسمتی سے ہمارے جو ہے وہ عقیدے میں شامل ہو گئی اور عقیدوں کا ایک حصہ بن گئی۔ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے اسلامی تہذیب ہے، اس کا کوئی ایک حصہ ہے، اسی کوئی ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کے اسیر، اس کے غلام بنے رہتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی تاثیر ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ برکت ہے۔ کچھ نہیں، کسی عدد میں برکت نہیں ہو سکتی سوائے قرآن اور قرآن آیات کے، کسی میں بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم